کہ ٹینشن ہی نہ ہو, چاند پہ پہنچنا ہے, بہو روک ہی نہیں سکتی ان کو. ہمارے یہاں سائنسدان اگر چاند پہ جا رہا ہوتا, پیچھے سے سسر صاحب کا فون آ جاتا, بقرعید آنے والی ہے اور تو کہاں جا رہا ہے؟ چاند پہ جا رہا ہے بھائی, میں آ رہا ہوں, سالے آ رہے ہیں تیرے. تو ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے نا, انگریز نے کہا ترقی کو فوکس کرو, شادی وادی کو کیا کرو, سائڈ پہ. لہٰذا چاند پہ تو پہنچ گیا وہ, لیکن فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو گئی. عجیب سا سیٹ اپ وجود میں آ گیا ہے. انڈیویجول لائف ہے ہر ایک کی. تو 2-4 آدمی چاند پہ پہنچ گئے, لیکن جو نہیں پہنچے ان بیچاروں کا کیا کر دیا, بیڑا ہی غرق کر دیا. تو ہم کو تو چاند کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں میرے بھائی. تو اس لیے ہم نے شادی تو کرنی ہے, لیکن اس کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے ہم نے پہلے سے انتظام کرنا ہے کہ 2 خواتین کو آپس میں بیٹھنے ہی نہ دو. 2 خواتین, ساس اور بہو, ایسے جیسے اسرائیل اور فلسطینی. تو ان دونوں کو آپس میں بیٹھیں گے تو پھڈے ہوں گے. لہذا شروع سے ہی کیا رکھو بھائی, الگ. آدمی اپنی بیوی کی خامیاں برداشت کر لیتا ہے, کیونکہ اس کے بہت سارے اس سے مفاد بھی وابستہ ہوتے ہیں. ساس کیوں برداشت کرے گی بہو کی خامیاں؟ سسر کیوں برداشت کرے گا بھائی بہو کی خامیاں؟ ساس برداشت کر لیتی ہے, پھر مرد بھی کر لیتے ہیں برداشت کہ یار چلو ان کا اپنا گھر ہے, ہم نے زندگی گزار لی, ان کو گزارنے دو. خواتین کے لیے بڑے مسئلے ہوتے ہیں, ان کا تھوڑا اللہ نے ان کو سمجھ بھی نسبتاً کم دی ہوتی ہے, سوائے ان خواتین کو جو میرا بیان سن رہی ہیں, ان میں تو بہت زیادہ سمجھ ہے. خواتین کو یہ بول دو نا ان کی عقل مردوں سے کم ہوتی ہے, دماغ ایسے کمنٹس آتے ہیں نیگیٹو, مجھے لگتا ہے یوٹیوب میرا چینل ہی اڑا دے گا. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, بہت سی خواتین آدمیوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں, بہوؤں سے بہت محبت کرتی ہیں, بہوؤں کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالتی ہیں. ایسی بھی الحمدللہ خواتین ہیں. بعد میں جھوٹ بولنے پہ توبہ میں کر لوں گا بعد میں 2 رکعت پڑھ کے, لیکن بہرحال ایسی خواتین کیا ہیں, بہوؤں کو بیٹی کی طرح سمجھتی ہیں اور بہویں اپنی ساس کو ماں کی طرح سمجھتی ہیں. الحمدللہ ایسی ہمارے سوسائٹی میں بھری ہوئی ہیں خواتین. تو ایسے ہی رہیں, جوائنٹ فیملی میں رہیں. لیکن اگر کہیں لاکھوں میں کوئی ایک, جھوٹ بول رہا ہوں میں, لاکھوں میں کوئی ایک ایسی ہو جو نہ ہو ایسی, تو پھر الگ گھر لے کے دینا چاہیے, الگ رہو بھائی. بعد میں جب الگ گھر ہو نا, پھر دیکھ لینا ریلیشن کیسا چل رہا ہے, صحیح چل رہا ہے تو پھر لے آؤ. ہاں وزیرستان, پشاور, یہاں کیا ہے, مردوں کا ہولڈ ہے پاورفل, وہاں سب اکٹھے رہتے ہیں. تو ایسا ہولڈ مردوں کا کسی گھر میں ہو پھر تو ٹھیک ہے, ہمارا تو نہیں ہے بھائی, سیدھی سی بات بتا دیں. ہم کراچی کے لوگ ہیں, کراچی والوں کا ایسا ہولڈ نہیں, بس واجبی ہولڈ ہے, جتنا اسلام میں واجب ہے اتنا ہولڈ ہے. وہاں پشاور میں, کوئٹہ میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں ایک دادا ہوتا ہے, 10 بیٹے بھی ہوں گے, 10 کی 10 بہویں ادھر ہی رہیں گی. کسی بہو نے کہیں دائیں بائیں کچھ کوشش کی نا الٹا سیدھا کرنے کی, تو دادا بیٹھا ہوتا ہے, اس کا روپ بھی ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے, تو وہ سارے محبت سے رہ رہی ہوتی ہیں. وہ تو 4 بیویاں اکٹھی رہتی ہیں, 4 بیویاں. تو ساس بہو تو بطریق اولا رہ سکتی, پھر ساس کا ہولڈ ہوتا ہے وہاں پہ, تو وہ ایک الگ سسٹم ہے. لیکن کراچی میں ایسا سیٹ اپ نہیں ہے. میرے والد اور سوسر آپس میں ہی ہو گیا میرے بھائی, تیرے والد اور سوسر آپس میں بھائی ہیں. مفتی صاحب اگر کوئی شخص حنفی ہو لیکن وہ چند مسائل میں فقہ شافعی اور مالکی کو فالو کرے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ گناہگار ہوگا, کیونکہ یہ شہوت پرستی ہے. کیوں فالو کر رہا ہے؟ خواہشات کی خاطر اپنا مسلک بدل لینا یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو بڑے تقلید کے خلاف تھے, انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اگر آپ کی ایک رائے ہے اور آپ صرف خواہشات کی بیس پہ دوسرے فقہ کو فالو کر رہے ہیں تو یہ ناجائز اور حرام ہے. اس کی میں دلیل قرآن سے دیتا ہوں. دیکھو قرآن میں کیا ہے, یہودی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہودیوں میں ایک شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی, شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ فیصلہ کریں کیا سزا ہے. وہ نبی کے پاس کیوں آئے؟ اس لیے کہ تورات میں لکھا ہوا تھا دونوں کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو, رجم کرو. یہودیوں نے بولا یار یہ تورات پر عمل تو بڑا مشکل ہے, یہ والا فیصلہ ہم کس سے کرواتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ رحم دل ہیں, نرم ہیں, تو تھوڑا سا ہو, رجم کی سزا تو امید ہے نہیں ملے گی. نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ, اگرچہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن فیصلہ آپ کریں گے. نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس جب تورات موجود ہے اور تم تورات کو مانتے ہو تو مجھ سے فیصلہ کیوں کروا رہے ہو؟
تورات لے کر آؤ, تورات ہی فیصلہ کرے گی تمہارا, مسلم تو نہیں ہونا تم. تورات لائی گئی, وہاں انہوں نے ڈنڈی ماری. ڈنڈی یہ ماری کہ تورات کی جب تلاوت شروع کی ہے تو جو رجم والی آیتیں تھی نا, جس میں تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو پتھروں سے مارو, اس آیت پر ہاتھ رکھ کے تلاوت کرنا شروع کر دی. عبداللہ بن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, یہودی عالم تھے, وہ تورات کے حافظ تھے. ان کو حافظ کو تو اندازہ ہو جاتا ہے نا بھائی یہ بیچ سے ایک آیت کھا گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو اندازہ ہو گیا یہ تو بیچ سے آیت کھا گئے ہیں. تو انہوں نے جا کے جو تلاوت کرنے والا تھا اس کا ہاتھ ہٹایا مضبوطی سے. فَإِذَا آیَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ, رجم والی آیت چمک رہی تھی بالکل, یعنی واضح سامنے تھی. تو نبی نے حکم دیا تورات کے مطابق فیصلہ ہوگا اور ان کو رجم کیا جائے. اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ, لوگ مجھے کہتے ہیں آپ قرآن کی آیتوں کے حوالے نہیں دیتے. بھائی میں پوری آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں, تو اب ریفرنس کی کیا ضرورت ہے, اس سے مضبوط ریفرنس کوئی ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ, اے نبی یہ آپ سے فیصلہ کیسے کروا رہے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے, کیا نبی کا فیصلہ غلط ہو سکتا تھا؟ بولو. 100% صحیح فیصلہ کس کا ہوتا؟ نبی کا, کیونکہ اسلام جب آیا تورات منسوخ ہو گئی. اس پہ تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی تورات چھوڑ کر کس کے پاس آ رہے ہیں, اسلام کے پاس آ رہے ہیں. نہ, اسلام نے کہا کہ نیت ٹھیک نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فیصلہ نبی ہی کا ٹھیک ہے, اسلام ہی کا ٹھیک ہے, لیکن یہ اس لیے نہیں آ رہے کہ اسلام کا فیصلہ ٹھیک ہے, یہ اس لیے آ رہے تاکہ ان کو یہاں گنجائش ملے. آج تک یہودیت کو فالو کرتے رہے ہیں, آج سخت سزا ہے یہودیت میں, تو اب آ رہے اسلام کے پاس. تو کس بیس پہ آ رہے ہو بھائی تم؟ ہم کہتے ہو آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے رہے ہو, ٹھیک ہے, امام شافعی بھی برحق امام ہے, لیکن آپ اس موقع پہ فقہ حنفی کو چھوڑ کر شافعی کی طرف جا رہے ہو. کس بیس پہ جا رہے ہو آپ؟ خواہشات کی بیس پہ جا رہے ہو, یہ بیس ٹھیک نہیں ہے, لہذا اس بیس پہ جانے کا آپ کو گناہ ملے گا. اس کی مثال ایسے, میں اکثر واقع سناتا ہوں. ایک اہل حدیث کا فون آیا میرے پاس, کہنے لگا میں کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کے ابا راضی نہیں ہے, تو شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں کورٹ میرج کر لوں؟ مجھے فون سے اسمیل آ گئی. اسمیل کا مطلب کوئی بدبو کے معنی میں نہیں میں لے رہا, یعنی اس کی باتوں سے مجھے لگا کہ یہ اہل حدیث ہے. تو میں نے کہا آپ کس فقہ مسلک کو فالو کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا اہل حدیث کے نزدیک جائز نہیں ہے کورٹ میرج جب تک لڑکی کا باپ راضی نہ ہو. کہتے ہیں میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا, میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا دیکھو فقہ حنفی میں تو نکاح ہو جائے گا, باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے, وہ جو حدیث میں آتا ہے لا نکاح الا بولی, اس کے بہت سارے جوابات ہیں. ابھی وہ دلائل کی بات تو ایک الگ ہے, لیکن میں نے کہا فقہ حنفی میں ہو جاتا ہے, لیکن آپ کا نکاح نہیں ہوگا کیونکہ آپ اہل حدیث ہو. کہتے ہیں نہیں ایکچولی دیکھیں میں کسی فقہ, میں تو قرآن و سنت کو مانتا ہوں, آپ قرآن و سنت سے بتائیں ہوگا کہ نکاح نہیں ہوگا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کی عمر کتنی؟ انہوں نے بتا 26-27 سال. میں نے کہا 27 سال تک آپ اہل حدیث سے مسئلے پوچھتے رہے ہو کیونکہ آپ کا خیال یہ تھا کہ وہ قرآن و سنت سے مسئلہ بتاتے ہیں, اور ہمارے بارے میں آپ کا خیال یہ تھا کہ ابو حنیفہ کی رائے پیش کریں گے, یہ قرآن و سنت, آپ کا دعویٰ ہے, یہ خیال ہے, تبھی تو آپ اہل حدیث تھے. تو 25-26 سال تک یا جب سے آپ نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر اب تک آپ اہل حدیث سے مسئلے پوچھتے ہو, کیونکہ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت سے مسئلے بتاتے ہیں. آج لڑکی کو پٹانے کے لیے, لڑکی کو گھر سے بھگانے کے لیے آپ کس سے مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ حنفی سے, اور کہہ رہے ہو قرآن و سنت سے بتاؤ مجھے. تو پہلے بھی کبھی رابطہ کر لیتے کہ مفتی صاحب قرآن و سنت سے بتائیں, رفع الیدین کا کیا جواب ہے آپ کے پاس, 3 طلاق کے مسئلے کا کیا جواب ہے آپ کے پاس. پھر میں نے کہا جب 3 طلاقیں دو گے تو پھر دوبارہ کیا ہو جاؤ گے, پھر اہل حدیث سے لوگے, پھر مجھے فون نہیں کرو گے کہ 3 طلاق میں طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اور میں آپ سے کہوں گا آپ اہل حدیث ہو تو آپ کہو گے کہ نہیں مجھے قرآن و سنت سے بتائیں, پھر میں قرآن و سنت سے بتاؤں گا یہ تو اجماعی مسئلہ ہے, قرآن میں بھی 3 ہے, حدیث میں بھی 3 ہے, تو وہاں تو آپ رابطہ ہی نہیں کرو گے, آپ بولو گے اہل حدیث ہی ہے جو قرآن و سنت سے مسئلے بتاتے ہیں. اس لیے میں نے کہا آپ لڑکی کو بھگاؤ گے نا, آپ کی شادی بولو نہیں ہوگی. حالانکہ مجھے پورا اعتماد ہے اپنے فقہ کے صحیح ہونے پر. قرآن و سنت میں امام ابو حنیفہ کے دلائل بہت مضبوط ہیں کہ لڑکی کورٹ میرج کرتی ہے کفو میں, پیرلل میں, اگرچہ یہ برا عمل ہے, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا, لیکن نکاح ہو جاتا ہے.